الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بیان شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سن لیں کہ ہم نے یہ بات کل کی تھی کہ وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، اولا اور افضل یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ تو ابھی ہم جو اللہ رب العزت سے بغیر کسی وسیلے کے مانگنے کا جو سلسلہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کو بیان کریں گے، اولا اور افضل کو بیان کریں گے، اس کے بعد جو وسیلے پر دلائل ہے وہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ لفظ جو استعانت ہے، استعانت یہ اون سے ہے، اس کا معنی جو مدد ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہاری مدد کرے وہ تمہاری جو ہے وہ اون ہے۔ جیسے روزہ عبادت کے لیے اون ہے، یعنی مدد ہے۔ اس کی جگہ جو ہے وہ اوان آتی ہے، اور اہل عرب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے میری مدد کی۔ وہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعانت والا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو استعانت کا معنی جو مدد ہے، یہ ہم نے سن لیا۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، پھر یہ ظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ایاک نستعین ہوتا، پھر ایاک نعبد ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ واو استعمال ہوتا ہے، اور لغت کے اندر جو واو ہوتا ہے یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف حرف عطف ہے۔ ترتیب اگرچہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو واو ہے اس کا کام یہ نہیں کہ جو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے وہ اس کو جو ہے پہلے ذکر کیا جائے۔ تو اسی لیے پہلے ایاک نعبد آیا اور پھر جو ہے ایاک نستعین آیا۔ آگے جو ہم سماعت کرتے ہیں کہ استعانت میں جو ہے وہ عموم ہے۔ استعانت سے مراد یعنی ہر چیز میں ہم صرف خود سے ہی استعانت کرتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو عموم آیا ہے، یعنی کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے۔ بیماری ہو، بڑے سے بڑی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ کیا کرنی ہے، استعانت مدد جو ہے وہ طلب کرنی ہے۔ فوراً جو ہے اپنا مصلی بچھا دیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور پھر جو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس دعا کو ضرور جو ہے وہ قبول انشاءاللہ فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی یہ طاقت اور پاور دی ہے کہ انسان بھی جو مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ جو بندے کی مدد ہوتی ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ بندہ جو مدد کرتا ہے یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے، ورنہ ذاتی طور پر کوئی شخص مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اطباء سے دوائیں طلب کرتے ہیں، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں، سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے حشرات الارض اور مضر کیڑوں مکوڑوں کو دور کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفا، دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لیے صرف اللہ سے استعانت کی جائے گی، اور زمین اور آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ رب العزت کے سامنے دست دراز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا، اسی سے فتح اور نصرت کی دعائیں کی، اور اسی سے بیماروں میں حصول شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کروں گا۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہو، بیماری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اللہ رب العزت سے استعانت لازمی طور پر کی جائے، اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے آگے یہ غلام رسول سعیدی صاحب آگے یہ بیان فرماتے ہیں،
ہم نے ان پر عوام اور جہالا کو اولیاء اللہ کے مزارات پر بڑا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے۔ اسی طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، اللہ کے علاوہ کو جائز نہیں ہے، اور نظر میں بھی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی نظر ماننا یہ بھی جو وہ جائز نہیں ہے۔ آگے جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں وہ یہی ہے، قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جو تم کو خوش زمین اور سمندر میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کو کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو اچانک کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف گھیر لیا، اور مسافروں نے سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گر گئے۔ تب سب نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے دعائیں مانگی، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے، ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا تو ناگا زمین میں ناحق زیادتی اور قتل جو وہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت پریشانیوں کو جب دور کر دیتا ہے تو پھر ہم دوبارہ جو کیا کر دیتے ہیں، نافرمانیوں پر جو آ جاتے ہیں۔ تو سب انسان مصائب اور پریشانی کے طوفان میں گر جائے تو کرے سے کرے مشرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مسلم اور معاہد اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ رب العزت سے التجا کرے اور اسی سے مدد مانگے اور اسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے۔ تو یہی طریقہ کار ہے، اولا اور افضل یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے استعانت طلب کی جائے، مشکلات آئے، پریشانی آئے، اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، رو کے دعائیں کریں، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ آج ہم نے اللہ رب العزت سے استعانت کے حوالے سے سنا، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔